अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इल्मु नूरुन वज्जहलु ज़ुल्मा सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डाइस पर तशरीफ़ फरमा ब्रदर अज़ीज़ रफ़ीक़ साहब, दावा सेक्रेटरी जमात इस्लामी हल्का आंध्र प्रदेश वड़ैसा, अमीर मुकामी और दीगर मुअज़्ज़िज़ ज़िम्मेदारान और इस सालाना तक़रीब के अंदर शिरकत फरमा सरपरस्त साहिबीन, तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस मौके पर सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि एक बाबरकत महफ़िल के अंदर अल्लाह ताला ने मुझे हिस्सा लेने की, मुझे शिरकत करने की तौफ़ीक़ अल्लाह ने बख्शी। ये कोई मंसूबे के मुताबिक शिरकत नहीं थी, बल्कि एलूर आने का इत्तेफाक हुआ और कल वहाँ से एक अब्रप्टली एक मंसूबा हमने बनाया कि इस मुकाम का भी दौरा करें। तो मैं समझता हूँ कि ये बस अल्लाह की तौफ़ीक़ के तहत एक ऐसी बहुत ही प्यारी महफ़िल, मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी तहरीकी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसी महफ़िल से मैं गुज़र रहा हूँ। वैसे बहुत सारी महफ़िलें और बहुत सारे मुकामात देखने का इत्तेफाक हुआ, लोगों से गुफ्तगू का इत्तेफाक हुआ, लेकिन आपके इस मुकाम पर यकीनन बड़ा इत्मीनान और बड़ी खुशी थोड़ी ही देर के लिए महसूस हुई है। ऐसा इत्मीनान, ऐसी खुशी मैंने अपनी पूरी तहरीकी ज़िंदगी में नहीं देखी। ये गोया इस बात की मैं अलामत समझता हूँ कि गोया यहाँ के इस मदरसे पर, यहाँ के तलबा पर, यहाँ के इन तलबा की सरपरस्ती करने वाले सरपरस्त साहिबीन पर और इन तलबा को तैयार करने वाले असातिज़ा और इस मदरसे की माली इमदाद करने वाले तमाम ही लोगों पर गोया अल्लाह ताला की रहमत है। और गोया उनके लिए, उनके हक़ में मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ इस मौके पर कि जो कुछ कोशिशें, काविशें माली शक्ल में, वक्त की शक्ल में, दीगर शक्ल में उन्होंने इस छोटे से प्यारे से मदरसे को दी है, अल्लाह ताला उनकी इन कोशिशों को, उनकी दुनियावी फलाह व उखरवी नजात का ज़ामिन बनाए। यकीनन ये बड़े ही खुशगवार लम्हात हैं। इस मौके पर ख्वाहिश तो ऐसी हो रही थी कि यहाँ पर मुस्तकिल पूरे इस प्रोग्राम के अख्तिताम तक क़ियाम किया जाए, लेकिन पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक एक और मुकाम भी जाना है, लिहाजा माज़रत के साथ हमने हमारे ज़िम्मेदार साहब से ख्वाहिश की कि यहाँ से जो है विदा किया जाए। चंद जुमले में आपके सामने रखते हुए इंशाअल्लाह यहाँ से विदा होऊंगा और इस बात की मैं ख्वाहिश भी रखता हूँ कि इंशाअल्लाह किसी और मौके पर ज़रूर एक अच्छे ज़्यादा वक्त के लिए इंशाअल्लाह इस मुकाम का दौरा करूँ आप लोगों से मुलाकात के ज़िमन में। सामईन मोहतरम, अमूमन हम अपनी महफ़िलों में सुनते हैं इल्म का तज़किरा। इल्म के मुताल्लिक़ आज बहुत सारी गुफ्तगू किताबों के अंदर, तक़ारीर के ज़रिए, गुफ्तगू के ज़रिए, डिबेट्स के ज़रिए हमारे सामने आती है और इल्म की उस अहमियत को गोया हर ज़ाविये से आज हम समझने लगे हैं। छोटा से छोटा मुकाम हो या बड़े से बड़ा मुकाम हो, गोया इल्म की अहमियत का कोई आज इनकार करने वाला नहीं। हमारे इल्म में ये भी बात है कि इल्म की सरपरस्ती इस्लाम ने की है। इल्म को जहाँ जिस मुकाम पर, जो मुकाम इल्म को दिया जाना चाहिए था, वो इस्लाम ने इल्म को वो मुकाम दिया। कुरान मजीद की पहली आयत के अंदर उसका तज़किरा मिलता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ के ज़रिए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हमारे सामने है कि आपने किस तरह से इल्म की अहमियत को उस जाहिल माशरे के सामने पेश किया। मुख्तलिफ अहादीस हमारे सामने हैं, तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमी व मुस्लिमा, कहा गया कि मुसलमान मर्द हो कि औरत हो, उस पर इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ करार दिया गया। फिर हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और इरशादात भी हमारे सामने हैं, अल इल्मु नूरुन व जहलु ज़ुल्मा। अल्लाह के नबी ने इल्म को नूर से तशबीह दी कि गोया इल्म नूर है, रोशनी है, रहनुमा है और जहालत अंधेरा है। अगर इस दुनिया को अंधेरा तस्लीम कर लिया जाए तो इस अंधेरे से निकलने के लिए जिस तरह से इंसान एक टार्च का ज़रूरतमंद होता है, मजबूर होता है, उसी तरह से इस दुनिया के अंदर सही रहनुमाई के लिए, हकीकी ज़िंदगी के लिए, अल्लाह तक पहुँचने के लिए गोया उसको एक रोशनी की ज़रूरत है और वो इल्म है। जिसे ये मिल गया वो इस अंधेरे के अंदर अपना रास्ता तलाश लेगा।
اور اپنے خدا تک پہنچ جائے گا۔ لیکن ایک معنی ہم اس کے یوں بھی آج دیکھنے لگے ہیں کہ علم کا ایک معنی ہم آج معلومات کو لیتے ہیں کہ علم سے مراد ہم نے نالج کی شکل میں انفارمیشن کو سمجھ لیا ہے کہ علم یعنی جس کے پاس ڈھیر ساری معلومات کا ذخیرہ گویا علم سمجھا جانے لگا۔ اب اس کا چلن بھی ہم نے یورپ ہی سے سیکھا ہے، لیکن اس علم کے ان معنوں کی وجہ سے علم کے جو حقیقی معنی اسلام نے پیش کیے تھے وہ حقیقی معنی دب چکے ہیں، چھپ چکے ہیں، اسے گویا صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر یا بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنا گویا یہی علم کا حصول علم ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے جس علم کا تذکرہ کیا اس علم کا تذکرہ معنوی حیثیت سے تھا، اس کے معنی اور مفہوم کے ساتھ تھا، اس کے استعمال کے تحت نہیں تھا، اس کے معنی اور مفہوم کو جوڑتے ہوئے انہوں نے بتایا تھا۔ اگر ہم علم کے معنی دیکھیں، اسلام جس علم کو پیش کرنا چاہتا ہے، جس علم کی اہمیت و افادیت کو اسلام بتاتا ہے، گویا اس کو یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ علم دراصل خود شناسی اور خدا شناسی کا نام ہے۔ علم سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان نے کسی جامعہ کے اندر یا کسی بڑی یونیورسٹی کے اندر داخلہ لیا، وہاں سے ڈھیر ساری کتابوں کو اس نے بائی ہارٹ کر لیا یا اسے حفظ کر لیا اور لوگوں کے سامنے ایک سوال پیش کیا، لوگوں نے جب اس کے سامنے سوال پیش کیا اس نے جواب دیا، تو گویا یہ لوگوں نے ان معلومات کے تبادلے کو علم سمجھا ہے۔ لیکن اصل میں جو اسلام جس علم کی بات کرتا ہے وہ علم دراصل وہ علم ہے جو انسان کے اندر خود شناسی پیدا کرے، ایسا علم جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو پہچانے، اپنے وجود کو سمجھے کہ اس اتنی بڑی کائنات کے اندر گویا یہ اشرف المخلوقات کی حیثیت میں جو اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، اپنے مقام کو سمجھے، اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اس پوری کی پوری کائنات کو وہ سمجھے، اس کے اندر خود شناسی آئے، اپنے آپ کو پہچانے۔ پھر دوسرا اس کے اندر خدا شناسی آئے دوسرے ہی معنوں کے اندر، کیونکہ وہ سمجھے کہ اس پوری کی پوری کائنات کو اللہ نے کیوں پیدا کیا، کس کے لیے پیدا کیا، اس کائنات کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر کسی کے اندر خود شناسی آ جائے، خدا شناسی آ جائے اور وہ کسی اسکول کے جانے کے بغیر اس کے اندر بھی آ جاتی ہے تو گویا اس نے علم کو پا لیا، اس کے اندر علم آ گیا، اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، وہ دنیا کا سب سے بڑا عالم، اس نے اس کائنات کی حقیقت کو سمجھ لیا، وہ دنیا کا سب سے بڑا عالم۔ گویا اسلام نے علم کو ان معنوں میں انسان کے سامنے پیش کیا ہے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب احیاء الاسلام کے اندر علم کے اس معنی کی تشریح کرتے ہیں۔ اس تشریح کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ اسلام جس علم کی بات کرتا ہے اسے انہوں نے علم مکاشفہ کہا، علم مکاشفہ، جس کو اگر ہلکے معنوں میں ہم کہیں تو علم آخرہ، یعنی وہ علم جس کے ذریعے انسان اپنی فنا کو پہچان لے، گویا اس کے ذریعے آخرت اس کے اوپر منکشف ہو جائے، اس کے اندر اللہ کی معرفت سما جائے، وہ سمجھ جائے پوری طرح سے اس کائنات کو، اس کائنات کی حقیقت کو، وہ سمجھ جائے اپنی اور اپنی حقیقت کو، وہ سمجھ جائے اس دنیا کے اختتام کو، وہ سمجھ جائے اس دنیا کے بعد آنے والی وسیع زندگی کو، وہ سمجھ جائے خدا کو، خدا کی ذات کو، خدا کی صفات کو، خدا کے مطالبات کو۔ گویا اگر ان تمام باتوں کا ادراک وہ کر لیتا ہے تو گویا اس نے علم کو حاصل کر لیا۔ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے مدارس، دینی مدارس ہم کہتے ہیں، یہ دینی مدارس دراصل اسی علم مکاشفہ کی تربیت گاہیں ہیں۔ یہاں کوشش کی جاتی ہے کہ ایک فرد کے اندر، ایک بندے کے اندر وہ علم مکاشفہ یا وہ علم آخرہ اس کے اندر آ جائے، یا گویا ایسا علم جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو پہچانے، اس کے اندر خود شناسی آئے اور خدا شناسی آئے۔ لیکن اس علم کے بعد جو دوسرا درجے کا علم ہے جسے ہم نے علم نافع کہا، جسے ہم آج ماڈرن علم کہتے ہیں یا ماڈرن ایجوکیشن کہتے ہیں، وہ دراصل علم نافع ہے۔ اس میں بھی دو قسمیں ہیں، ایک علم تو وہ ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے، ایک علم وہ ہے جو انسانوں کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ اگر کسی نے اس علم کو حاصل کیا جو فائدہ پہنچانے والا ہے تو گویا وہ علم نافع ہے، لیکن اس کا درجہ علم مکاشفہ کے بعد ہے۔ گویا اگر کسی نے علم نافع کو حاصل کیا تو وہ ضرورت مند ہے علم مکاشفہ کا، اسے علم مکاشفہ حاصل کرنا ہی ہے۔ اگر کسی نے علم نافع حاصل کر لیا، وہ فزکس کا سائنٹسٹ بن جائے، وہ بڑا ڈاکٹر بن جائے، لیکن ابھی بھی وہ علم مکاشفہ کا ضرورت مند ضرور رہے گا۔ اگر کسی نے علم مکاشفہ کو حاصل کر لیا، اس کے بعد وہ علم نافع حاصل کر لے، تو ہم کہیں گے کہ وہ سونے پر سہاگا ہے اس کے لیے،
کہ اس نے اس دنیا کو بھی پہچان لیا، دنیا کے مقصد کو بھی پہچان لیا، اور اس نے انسانوں کی خدمت کا ذریعہ بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تو گویا جو علم ماڈرن ایجوکیشن کی شکل میں ہم حاصل کر رہے ہیں، گویا اگر وہ علم نافع ہے، انسانوں کو فائدہ پہنچانے والا علم ہے، تب بھی ہم ضرورت مند ہوں گے علم مکاشفہ کے، علم آخرہ کے، اور اس کے لیے ہم کو رجوع کرنا ہوگا قرآن اور حدیث کی جانب، یا ایسی درسگاہوں کی جانب جہاں یہ پڑھائی جاتی ہیں، جہاں یہ سمجھائی جاتی ہیں، جہاں یہ حفظ کروائی جاتی ہیں۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے مدارس اس دنیا کے اندر دراصل وہ نور کی کرنیں جہاں سے یہ علم مکاشفہ یا علم آخرہ بستی کے اندر یا اس گاؤں کے اندر پھیلتا ہے۔ ایسا ہی ایک چھوٹا مدرسہ آپ کے اس مقام کا جامعہ سراج العلوم ہے۔ میں اس جامعہ کے جتنے سرپرست صاحبین ہیں، اس کو چلانے والے لوگ ہیں، اس کے ذمہ داران ہیں، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس چھوٹے سے مقام پر اور اتنے باصلاحیت بچوں کو جو یہاں پر آ رہے تھے اور مظاہرہ کر رہے تھے بغیر کسی زبان کی لڑکڑاہٹ کی، میں کہتا ہوں کہ جو اردو انہوں نے استعمال کی، شاید آندھرا کے جب ہمارے افراد سے گفتگو ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہماری اردو تلنگانہ جیسی اردو نہیں ہے، لیکن میں آج ان کی اردو سن کر کہتا ہوں کہ یہ اردو تلنگانہ کے مساوی اردو ہے۔ ایسی اردو شاید آپ اگر ہندوستان کے کسی بھی علاقے میں کہیں تو کوئی ایسا نہیں کہے گا کہ آپ اردو جاننے والے نہیں۔ اتنی پیاری اردو، اتنے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے ادا کی جانے والی اردو، اور چھوٹے سے طالب علم میں اپنے سینٹنسز کے ساتھ جو ایکشن انہوں نے یہاں پر کیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو الفاظ وہ کہہ رہے تھے وہ الفاظ سمجھتے ہوئے ادا کیے جا رہے ہیں۔ تو کیا اردو کا پورا ادراک میں دیکھ رہا ہوں اس مدرسے کے اندر۔ میں ان تمام لوگوں کے حق میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اس کار خیر کے اندر حصہ لے رہے ہیں، اس کار خیر کو ان کے حق میں قبول فرمائے، اور اسے ان کی دنیاوی فلاح و اخروی نجات کا ضامن بنائے۔ ہم سبھی کو اس مدرسے کی مزید سرپرستی کرنے کی، اس کی رہنمائی کرنے کی، اس کے لیے مدد اور تعاون کی راہیں استوار کرنے کی توفیق و صلاحیت نصیب فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔